وہی ہے جو ڈر جاتا ہے، جو خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو غمگین ہو جاتا ہے اور تمام تر مصائب و آلام کے باوجود جو انسان یا جو قوم یا جو سماج یا معاشرہ ہمت نہیں ہارتا ہے، اپنے دل کے اندر خوف نہیں لاتا ہے، وہ غمگین نہیں ہوتا ہے، تو کامیابی اسی کے قدم چن رہی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی مصیبت آوے، ہم آپ کو اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے، جب بھی کوئی بھی پریشانی انفرادی طور پہ آوے، اجتماعی طور پہ آوے، ہمارے ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہنی چاہیے کہ ہر رات کے بعد دن ہے، ہر شام کے بعد صبح ہے، ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر اندھیرا پر آئے گا، ہماری زندگی کے اندر، ہمارے سماج کے اندر شام آئے گی، لیکن یقین مانیے کہ صبح بھی آئے گی۔ ہمارے سماج اور معاشرہ اور ہماری زندگی کے اندر راتیں آئیں گی، لیکن پھر دن بھی آئے گا، یقینی طور پہ آئے گا، قطعی طور پہ آئے گا، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ ہے۔ اور وعدہ کو ہم کو اس طریقے سے یاد رکھنا ہے، وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، گھبراؤ مت تم غمگین مت ہو، آخر میں نہیں بلند رہو گے، شرط ایک ہی ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے رہو۔ اجتماعی طور پہ ہماری زندگی کے اندر تاریخ بتاتی ہے، بے شمار اتار چڑھاؤ آئے، بہت ساری راتیں آئیں، بہت اندھیرے آئے، بہت سارے طوفان آئے، سب گزر گیا، پھر اجالا ہوا، پھر روشنی ہوئی، اور پھر دن ہوا۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ کبھی کبھی کوئی تکلیف آ جاتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، ہم تم کو آزمائیں گے۔ آزمائیں گے مطلب تمہارا امتحان لیں گے۔ کیسے؟ ڈر پیدا کریں گے، ایسا ماحول ہو جائے گا، ایسی صورتحال ہو جائے گی جو خوفناک ہو، ڈراؤنا ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر کا ماحول پیدا کرتے ہیں، وَالْجُوعِ، اور تمہوں کو بھوک کا بھی ڈر دیا جائے گا۔ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال کو کم کر کے، مال و دولت کا نقصان کر کے، جو بھی دولت ہے، جو بھی مال ہے، اس کا نقصان ہم کر دیں گے۔ یہ سب کچھ ہوگا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ نے کہا صبر کرنے والوں کو خوشخبری ہے۔ اور صبر کرنے والا کون ہے؟ جو اپنے اندر گھبراہٹ، خوف، حزن و ملال پیدا نہ ہونے دے، اپنے اندر ہمت اور حوصلہ رکھے، لیکن شعور کے ساتھ، لاشعوری میں نہیں، سمجھداری کے ساتھ بے سمجھداری میں نہیں۔ ہر ایک چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں، ذریعہ پیدا کیا ہے، ان ذرائع کو اختیار کر کے ہم کو اللہ کے راستے پہ چلنا ہے۔ اور جب ہم ایسا کریں گے تو ہمارے اندر ایک ہمت پیدا ہوگی، ایک حوصلہ پیدا ہوگا،
آسانی ہے، ہر پریشانی کے بعد آرام ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد، ہر پریشانی کے بعد آرام ہے۔ اس لیے ہمیں مصیبت میں، پریشانی میں پست نہیں ہونا ہے۔ یہ اللہ کا کہنا ہے، اللہ کے رسول کا کہنا ہے کہ مصیبت میں پست نہ ہو، راحت میں مست نہ ہو۔ ہم لوگ کے اندر یہی دونوں خرابی ہے۔ جب مصیبت آتی ہے تو پست ہو جاتے ہیں، اور جب راحت آتی ہے، آرام اور خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا کیا حکم ہے، ایک دم مست ہو جاتے ہیں، اور ایسے مست ہو جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ اللہ نے دونوں بات کہا کہ مصیبت میں تم پست نہ ہو اور راحت میں مست نہ ہو۔ اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ہر موقع پہ یاد رکھنا چاہیے، ہمیں کوئی خوشی لاحق ہوئی ہے، ہمارے پاس دولت اور ثروت آئی ہے، آرام کی چیزیں آئی ہیں، ہمیں مست نہیں ہو جانا چاہیے۔ جو ہم لوگ ہر موقع پہ، ہر ایک کام کے موقع پہ مست دم ہو جاتے ہیں، مست مولا ہو جاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں۔ اور مصیبت میں پست نہ ہونے کا اللہ نے کہا، جو ہم لوگ پست ہو جاتے ہیں، یہی وہ قرآن میں اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اے میرے پیارے بندے، تم پست ہمت مت کرو، تم خوف میں مبتلا مت ہو، تم اپنے دل کے اندر ڈر پیدا مت ہونے دو، شعور کو، سمجھداری کو زندہ کرو، اور حوصلہ کے ساتھ قدم رکھو دیکھ کر کے کہ کون سا قدم ہمارا گڈھا میں جا رہا ہے یا برابر جگہ پہ جا رہی ہے، اس کا دھیان رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور پھر ایک نئی صبح ہمارے بیچ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نمودار فرمائے۔ آمین۔